حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس کو اپنی تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر آنے والی مشکلوں سے نہیں گھبراتا۔ جب رشتے مضبوط ہوں تو زیادہ سنبھالنے کی ضرورت نہیں پڑتے، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ رشتے مضبوط نہیں ہوتے۔ ساری دنیا کا چاہنا صرف چاہنا ہے، اور اللہ پاک کا چاہنا ہو جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندے کو سلام کیا اور پوچھا، کیسے ہو؟ عرض کیا، اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں۔ فرمایا، میرے پوچھنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ تم اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ تم کو کسی چیز کے کھونے کا ڈر کیسا؟ کھویا اس چیز کو جاتا ہے جو حاصل بھی ہو اور میسر بھی۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو اچھی صورت دے کر تو کسی کو اچھا دل دے کر۔ محبت کسی کے لیے جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو ہمارے پاس اللہ پاک کی امانت ہے۔ محبت کسی کی رضا اور خوشی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے محبت میں مخلص ہو کر جھکے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھے، گرا ہوا نہیں۔ بیوی کو صرف پیار والی ہی زبانی سمجھ آتی ہے۔ پیار، عزت، نرمی اور محبت سے بات کر کر دیکھو تو وہ اپنا سب کچھ تم پر قربان کر دے گی۔ آپ لوگوں نے صرف انداز محبت دیکھا ہے، انداز وفا نہیں دیکھا۔ پنجرے کھول بھی دو تو کچھ پرندے جایا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کرنے کی برکت سے چمک رہے ہوں گے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بناؤ، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والوں کو خوشبو تو ضرور حاصل کرے گا۔ جو بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کی بندے کی پردہ پوشی کرے گا۔ جب بندہ اپنا سوا دوسروں کو جہل سمجھنا شروع کر دے تو آپ سے بڑا جہل انسان کوئی نہیں۔ راہ میں رکاوٹ آ جائے تو سمجھدار لوگ منزل نہیں بدلتے، راستے بدل لیتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں کا ناحق مال کھانے سے بربادی آتی ہے۔ نمبر 1 بیوہ کا، نمبر 2 واقف کار کا، نمبر 3 یتیم کا۔ چھین کر کھانے والوں کے پیٹ میں سب چلا جاتا ہے، بس پیٹ اندر نہیں جاتا۔ چاقو، چھری اور تلوار جب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ سب سے زیادہ کون گہرا زخم پہنچاتا ہے تو الفاظ سائڈ پہ کھڑا ہو کر کہہ لگا رہا تھا۔ لوگوں کا کام ہے راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنا، پتھر پھینکنا۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے نقصان اٹھاتے ہوئے ناکامیوں کی دیوار بناتے ہو یا فائدہ اٹھاتے ہوئے کامیابیوں کا پل۔ گناہ کو چھوٹا اور معمولی نہ سمجھو، بلکہ یہ دیکھو کہ گناہ کرتے ہوئے تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ انسان اپنی زندگی سے جڑے 2 لوگوں کو کبھی نہیں بھولتا، ایک وہ جو مشکل وقت میں کام آئے اور دوسرا وہ جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دے۔ بہترین انسان اپنے اچھے کردار، اچھے اخلاق اور اچھی تربیت سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر لکھی جاتی ہیں۔ شور کرنے والے اچانک چپ ہو جائیں تو ان کی چپ سے سکون نہیں، خوف آنے لگتا ہے۔ اللہ اگر مانگنے پر دیتا ہے تو یاد رکھو وہ غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ کچھ تعلق اور رشتے ایسے ہوتے ہیں جسے جوڑتے جوڑتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کے روکھے پن اور رویوں سے اس قدر شکایت ہوتی ہے کہ ان سے شکایت کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ محبتوں میں انجام بہت بھیانک ہوتے ہیں، بس یادیں خوبصورت ہوتی ہیں۔ کوئی آپ کو اہمیت نہیں دے رہا، نیچا دکھا رہا ہے تو وہاں صبر، خاموشی اور لاعقلی بہترین انتقام ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر اچانک چھینک آ جائے تو سمجھ جائیے آپ دولت سے مال و مال ہونے والے ہو۔ مسکراہٹ کے پیچھے غم، غصے کے پیچھے کا پیار،
اور خاموش رہنے کی وجہ کوئی سمجھتا ہے۔ دوستوں کی طرح کتابوں کا انتخاب بھی پوری احتیاط اور توجہ سے کرنا چاہیے، کیونکہ ایک اچھی کتاب تمہارا مقدر بدل سکتی ہے۔